السلام علیکم دوستوں. آج کل اقتصادی بحالی کے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوئی ہیں. سرمایہ کاری، متوقع سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑی خوش فہمی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو، کیونکہ یہاں پہ بے روزگاری بہت ہے. لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے. پاکستان کی پیداواریت جو ہے وہ بھی اس کو کہتے ہیں اسٹیگنیشن کا شاید شکار ہے. بحیثیت مجموعی ایک بڑا خوش کن سا ایک بیانیہ ہم سن رہے ہیں. دعا یہی ہے کہ پاکستان بھی ترقی کرے، لیکن کیا حقیقت ایسی ہے؟ اور کوئی ایسے حالات تو پیدا نہیں ہو رہے جن کا ذکر کبھی ایک کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میں کیا گیا تھا. اس کے آتھر تھے جان پرکنز. تو انہوں نے اپنی کتاب میں بنیادی طور پہ کچھ ایسی باتیں کہی تھی کہ کس طرح جو ترقی پذیر غریب ممالک ہیں جو کہ معدنیات کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، لیکن بیرونی ممالک سے آتی ہیں بڑی بڑی کمپنیاں اور وہاں سے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے معدنیات کی، تیل کی. ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ 3، 4، 5، 10، 100 گنا بڑھ جاتے ہیں. یہ علاقے غریب کے غریب ہی رہتے ہیں. آپ افریقہ کو دیکھ لیں، وہاں پہ سونا نکلتا ہے، ہیرے نکلتے ہیں وہاں سے. جنوبی امریکہ میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا، لیکن مالدار کون ہوا؟ جو امریکن کمپنیز ہیں، بیشتل، ہیلی برٹن، شیوران. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپنیز ہیں. اور کہ انہوں نے کیا کیا کیا. بنیادی طور پہ اس کتاب کا یہ تھا کہ کس طرح مڈل ایسٹ میں بھی ایکسپلائٹیشن ہوئی، تیل بہت بڑا ذریعہ بنا. تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ان دنوں معدنیات کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے. لیکن یہ جو مالا مال جو ہے، کیا پاکستان کے عوام کو بھی مالا مال کرنے کا سبب بنے گا یا نہیں؟ پاکستان کی معیشت اس سے بہتر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو ان ایشوز پہ بات چیت کے لیے آج پھر ہم نے جاوید حسن صاحب کو دعوت دی ہے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. السلام علیکم امتیاز بھائی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اگین. جی وعلیکم السلام. تو میں کہا آپ بھی چونکہ بڑی اچھی باتیں سن رہے ہوں گے آج کل، لیکن ایک طرف تو کانفرنسیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ جنوبی امریکی ممالک میں ہوا، سلواڈور میں، افریقی ممالک میں، موزمبیک میں، چلی میں ہوا، جہاں بڑے بلکہ جنوبی افریقہ میں بھی، کہ جو کچھ وہاں ہوا کہ دھاتیں اور معدنیات وہاں سے نکالی گئیں. تو کیا پاکستان میں بھی اب کچھ آپ کو ایسے ہی منظرنامہ ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کسی نے تو یہ بھی کہا، پتہ نہیں وہ مناسب ہے یا نہیں ہے، کہ سائلنٹ ٹرانسفر آف نیشنل ویلتھ. اچھا، تو امتیاز بھائی امید تو کرنا چاہیے کہ ایسی ہے ہمارے پاس معدنیات، اور اس کے بارے میں کافی دنوں سے بات ہو رہی ہے. آپ اگر یاد کریں، کوئی 1 سال پہلے بھی ایک کانفرنس ہوا تھا، اس وقت بھی کوئی $6 ٹریلین کی بات ہوئی تھی. اس کے بعد یہ بھی تھا کہ سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز کی بڑی انویسٹمنٹ آنے والی ہے انہی ایریاز میں، اور یہی سنتے تھے کہ فوراً ریکارڈ میں انویسٹمنٹ آ رہی. اب 1.5 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، نہیں ہوا ہے. اور پہلے کہتے تھے کہ 2 بلین انویسٹ کرنے والے ہیں، اس کے بعد سنا کہ 1 بلین. اب تو سنتے ہیں کہ 20% کے لیے شاید اینی تھنگ بٹوین $500 million to $1 billion. تو مجھے تو یہ اگر ریسورس ہیں تو اس کو بڑے تحمل کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ کیسے ہمارے معدنیات ہیں اور کیسے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس میں کافی سارے ایشوز ہیں. یہ تو ایک بہت ہی پھیلاؤ والی بات ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں گے اس ڈسکشن میں کہ کیسے اس کو گھیرتے ہیں اور جو مین ٹاپکس ہیں اس پر کیسے غور کریں. دیکھیں، کافی فینومنن ہے، بہت اچھی بات ہے اگر یہ ہے، مگر ہونا زمین میں اور اس کو نکالنا ایک بڑی کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو وہ انویسٹمنٹ چاہیے جس میں جو انویسٹر ہے اس کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے لوگوں کو فائدہ ہو. یہ نہیں بس سمجھیں گورنمنٹ جو ہے لوگوں کی ہوتی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو. جو وہاں کے اپنے انڈیجنس لوگ ہیں، جہاں وہاں ٹرائبل لوگ ہیں، جو وہاں کے اپنے لوگ ہیں، سب سے پہلے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. ان کی زمین کے نیچے اگر یہ ایون دو ہم لوگ کہاں وہاں امریکہ میں ایمیننٹ ڈومین ایک چیز ہوتی ہے، جہاں اگر منرل ٹیکسس میں اگر ڈسکور ہوا آئل جس کے زمین کے نیچے،
امریکہ میں ایک یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ گورنمنٹ کی نہیں ہو جاتی, وہ جس کے زمین کے نیچے تھی وہ, یہاں لاز ڈفرینٹ ہیں. یہاں اگر آئی تھنک 20 کولونیل لاز ہیں جو 20 فیٹ سے نیچے ہیں, ایسی کچھ ہے, وہ گورنمنٹ کی ہو جاتی. تو آئی تھنک مگر چاہے وہ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, دوسرے ہر دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ اس میں اس کا اسٹیک ہو, اور پھر کرپشن کی اس میں بڑی فیسلٹی ہو جاتی. تو کافی ایشوز ہیں, اس کو ذرا سا ڈیپلی سوچنا چاہیے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, سب سے پہلے بہت ہی سمپل, اینڈ اس میں کوئی کرپشن نہیں, کوئی اس میں یہ ایک اکنامک فینامنن ہے جس کو کہتے ہیں ڈچ ڈیزیز. اور ڈچ ڈیزیز اس لیے کہتے ہیں کہ نیدرلینڈ میں یہ فینامنن نوٹس کرا گیا کہ انہوں نے 1960s میں, ارلی 60s میں وہاں گیس ڈسکور ہوا نارتھ سی میں, اور بہت زیادہ انکم آنے لگی. اس انکم کی وجہ سے ان کی کرنسی اپریشیٹ کر گئی, اور دوسری جو کام ہو رہے تھے انڈسٹری وہ اس کی انکمپیٹیٹیو ہو گئی, اس لیے کہ اتنی زیادہ کرنسی اپریشیٹ, اور جو امپلائمنٹ ہے انڈسٹریل سیکٹر میں وہ کم ہوتا گیا ایک سیکٹر بڑھنے کی وجہ سے, اور پورا جو اکانومی ہے وہ انکمپیٹیٹیو. تو بڑی ان کی پریشانی ہو گئی. تو انہوں نے پھر سوچا کہ یہ ایسا جو ہے ایک بیگ اتنا زیادہ پیسے آ جانا ہے ایک ریسورس سے, ایک سیکٹر سے, کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کی ہیومن ریسورس بڑھنی چاہیے, آپ کی انڈسٹریلائزیشن نہیں ختم ہونی چاہیے. یہ فینومنن آپ نے ایون وداؤٹ کرپشن, اینڈ جیسے کہ نیدرلینڈ جیسے ڈیموکریٹک ملک میں سیمی اسکینڈینیوین کنٹری ہے آلموسٹ, اس میں کرپشن کی بات نہیں تھی, اس میں بس سمپلی یہ ایک اکنامک فینومنن, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. مگر دوسری چیز ہے. اچھا, آپ نے یہ جو بات کر رہے ہیں بڑی دلچسپ ہے کہ موزمبیق میں 2010 میں آپ نے اپنے ایک آرٹیکل میں بھی لکھا کہ نیچرل گیس, قدرتی گیس کے بہت بڑے ذخائر پیدا ہوئے, لیکن وہ ملک آج بھی ویسا ہی غریب ہے. نائجیریا بہت عرصہ پہلے وہاں پہ بہت تیل کے ذخائر پیدا ہوئے, وہاں آج بھی آدھے ملک میں جنگیں جاری ہیں. لائبیریا ہے, وہاں پہ ہیرے کی کانیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ غربت اس وقت اس افریقی ملک میں ہے. تو یہ آپ نے اس کو نام دیا تھا ریسورس کرس. دیکھیں یعنی وہ کہتے کہ وسائل کی لعنت. کیوں وسائل کی لعنت کیوں بن جاتی ہے یہ دیکھیں, یہ بڑی اچھی بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرا ہے, اور یہ اس کا بڑا ڈینجر ہے. اور میں تو نائجیریا میں پیدا ہوا اور بڑا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ نائجیریا ایک بہت ہی ایک پراسپرس کنٹری ایک لحاظ سے تھا. وہاں بڑی زیادہ ایکسپورٹس تھی, ایگریکلچرل ایکسپورٹس تھی, وہاں ان کی اپنی مین پاور بہت پڑھی لکھی تھی, اور وہ بڑی ایک اچھی سوسائٹی ڈیموکریٹک انیشلی شروع ہوئی تھی. مگر آئل کی ڈسکوری کے بعد ایک بیگ ان کی کرنسی اپریشیٹ ہوئی, کرپشن آیا, وہاں بیافرا میں وار ہوا, یہ ساری چیزیں فینومنن یہ ہوا کہ آج جو ہے جو نائرہ جو ان کا ہوتا تھا وہ $1 ایک نائرہ کے برابر ہے, آج کوئی $3,000 نائرہ $1 کے برابر ہے. اتنی ڈپریشیٹ ہوئی, اتنی زیادہ وہاں کرپشن ہوئی. لوگوں نے جو کچھ منسٹرز ان کے 10 سال آگے ان کی جو ریزروز ہیں وہ بیچ دیے. اور سب سے بری چیز جو ہوئی, ان کی ساری جو ایگریکلچرل سیکٹر تھی, ان کی انڈسٹریز جو بھی تھی جو گرو کر رہی تھی شروع میں, لیدر یہ وہ سارے جو ہیں بند ہو گئے, اس لیے کہ سارے لوگ جو ہیں ڈپینڈ کرنے لگے آپ کے آئل ویلتھ پر. تو یہ بہت ہی ایک ڈینجرس چیز ہے. مگر سب سے پہلے نکلے تو, مگر اس کو استعمال آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرا موزمبیق میں ایک کنٹری ملک جس کو فریڈم ملا کوئی 1990s میں, لیٹ 80s میں, اس کے بعد ان کے بہت ہی خوش ہوئی کہ ون آف دا بگیسٹ ریزروز آف گیس اینڈ آئل ان کے کوسٹ پر اور ان کے ایک ٹرائبل بیلٹ میں, انسٹیڈ آف ایکچولی, اور وہ سوچا کہ ایک پور لو انکم کنٹری سے وہ ایک مڈل انکم کنٹری کے خواب دیکھنے لگے, اور بڑی اچھی خواب تھی. مگر ایک بیگ وہ دیکھا کہ وہاں ٹرائبل وارز شروع ہو گئے, ٹیررزم شروع ہو گئی, سارے دوسرے کلیمز آنے لگے, اور سب سے بڑی بات ہے یہ جو انٹرنیشنل کارپوریٹس آئے وہ کرپشن ان نے پروموٹ کرا, وہ رائٹس لینے کے لیے, وہ اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے. اس لیے کہ چاہے ہم لوگ سمجھیں کہ کافی سارے کارپوریٹس بڑے ان کے اسٹرکٹ لاز ہیں, مگر تب بھی ایسے بھی کارپوریٹس ہیں. زمبابوے میں دیکھیں, وہاں ٹائنی رولنڈ ہوتا تھا, وہ مستقل اسی طریقے سے بزنس کرتا ہے. اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو UK کے
نیوز پیپرز نہیں کہہ رہے, پوری کرپشن سے اس نے ایکسپلائٹ کرا وہاں کے ریسورسز. تو یہ کرپشن بریڈ کرتی ہے, ٹرائبلزم بریڈ کرتی ہے, کانفلکٹ بریڈ کرتی ہے, جو آپ کے ریسورس سے جو فائدہ ہونا تھا الٹا نقصان ہو جاتا ہے. اور موزمبیق کا اگر حال دیکھیں تو وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, وہاں کوئی گروتھ نہیں ہوئی, وہاں کوئی اکانومی بہتر نہیں ہوئی. آپ یہ سمجھیں کہ دس از لارجلی ٹرو. لائبیریا میں آپ بڑی فیمس فلم بھی ہے بلڈ ڈائمنڈس, وہاں بلکہ بڑی بہت ہی بری قسم کی وار ہوئی جہاں بچے انوالو تھے وار میں. تو یہ ریسورس کرس ایک بہت بڑا فینومینن ہے اور یہ اس کے بارے میں بہت سوچنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں استعمال کرتے. اچھا, میں یہ آپ جو بات کر رہے تھے تو مجھے یہ بھی یاد آیا کہ لیبیا پہ انویژن ہوئی باہر سے, اور اگلے 20 سال کے لیے امریکی کمپنیوں نے وہاں پہ تیل کے سودے کر لیے. اس طرح اس وقت عراق جو ہے اس کے ساتھ بھی امریکی کمپنیوں نے تیل کے سودے کیے ہوئے ہیں, بہت سستا تیل, اور وہ تمام آمدنی پہلے جاتی ہے امریکہ کے پاس, وہاں پہ فنڈ بنا ہوا ہے, اور عراق جو ہے وہ ان کو انوائس بھیجتا ہے, اس کے بعد ان کو پیمنٹ ہوتی ہے. تو کہ پاکستان کے ساتھ تو اس طرح یہ جو بیرک گولڈ جنہوں نے ریکودیک مائنس چلانی ہے, انہوں نے کوئی ایسا ہی کام تو نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10 سال میں $10 ارب لگانے ہیں, 4 سال کے بعد وہاں پہ پروڈکشن شروع ہوگی. تو یہ کس قسم کا وہاں پہ چھوڑیں گے کیا؟ وہاں پہ کافی نمبرز فلوٹ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ نمبرز لوگ کوٹ کرتے ہیں. اب ایگزیکٹ نمبرز کیا ہیں, مگر اس کی جو ایکسپلائٹیشن ہے 0.17 گرام پر یونٹ, ایسے کچھ جو آرڈنریلی 3 to 4 گرامز ہوتی ہے بریک ایون, ورسز جو ایکچولی جو اچھے مائنز ہوتے ہیں اس میں کوئی 12 سے 15 گرام ہوتی. تو یہ بہت ہی لگتا ہے کہ بہت ہی لو آؤٹ پٹ. ایون تو کہتے تھے کہ یہ تو بہت ہی اچھا ایک مائن ہے اور اس میں جو گولڈ ریزروز ہیں سب سے بہتر ہیں, اور زیادہ سے زیادہ اس میں ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اتنے دنوں کے بعد یہ بات ہوتے ہوئے کہ کوئی 100 سے 120 بلین کی اس میں ٹوٹل ریزروز ہیں گولڈ کے, اور وہ بھی کوئی 50 سال کے ٹائم میں نکلیں گے. تو یہ, اور پاکستان کو اس میں جو ہے ابھی جو ہے بس 50%, انکلوڈنگ آپ کے جو پروونشل پلس OGDC اور اس کے جو بیرک گولڈ کے پاس 50 ہے, اس میں سے بھی ہم لوگ 20% بیچنا چاہتے ہیں کسی اور ملک کو. تو سعودی عرب کے ساتھ شاید بات چیت ہو رہی تھی. اچھا, آپ یہ بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اگر آپ کے پاس وسائل ہیں بھی ہیں, وہ کوئی ضمانت نہیں ہوتی ہے ترقی اور خوشحالی کی. نہیں, یہی سب سے کافی سارے ملکوں میں, جیسے میں نے کہا ریسورس کا, جہاں یہ منرلز نہ آئل نہ انرجی ریسورسز نکلتے ہیں, کانفلکٹ کے ایک وہ بن جاتے ہیں, ریزن بن جاتے ہیں, ایکسٹرنل انٹرونشن. تو ہم لوگ تو ہسٹری اگر پڑھیں تو آپ نے دیکھا ایران میں کیوں انٹرونشن کرا CIA اور MI5 نے, اس لیے کہ اور وہاں جو ایک ڈیموکریٹ مصدق صاحب کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اس کو ہٹایا, اور یہ تو اب ویل ڈاکیومنٹڈ ہے اور امریکن پیپرز میں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ مصدق صاحب کو ہٹایا گیا, ایک الیکٹڈ لیڈر, اور وہاں ایک شاہ ایران کو جو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے اور بڑی بروٹل ڈکٹیٹرشپ, وہ کوئی 25 سال رہی, اور اس میں پھر یہی ہوا کہ آپ نے انفیوریبل ٹرمز ہیں ایران کے لیے, آپ نے آئل بیچا, جو وسائل تھا وہ پورا فائدہ لوگوں کو نہیں پہنچا. دیکھیں یہ تو بلکہ اس جو کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میں بھی یہی بات تھی نا, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں کارپوریشن, امریکن کارپوریشنز کو وسائل نظر آتے تھے تو یہ وہاں پہ پھر CIA کے ذریعے, بینکوں کے ذریعے یہ لوگ مداخلت کرتے تھے, اور وہاں پہ یہ اپنا کام لوٹ مار کر کے گڑھے چھوڑ آتے تھے, سونا خود لے آتے تھے. آپ نے تو سنا ہوگا بنانا ریپبلک. یہ بنانا ریپبلک کیسا ہے؟ اس لیے کہ کوسٹاریکا میں بنانا پلانٹیشنز تھے, جو امریکن آئی تھنک کیا نام تھا, جو بھی امریکن کمپنی تھی وہ ایکسپلائٹ کرتی تھی. ان نے بنانا ریپبلک اس لیے کہ سارے لاز, سارے ان کی اپنے رولز جو ہیں وہ ایسے ڈیزائن کرے کہ بس وہ امریکن کمپنی کو فائدہ کرے. تو یہ اس میں جو ہمارے ایکسٹرنل انفلوئنسز اگر ہماری اپنی کنٹرول نہیں ہو, اور جو لوگوں کی ہے اس میں کنٹرول نہیں ہو, تو ایونچولی کافی سارا نقصان ہوتا ہے.
تو یہ دیکھیں جہاں یہ ماڈل بہت ہی کم ملکوں میں ہوا ہے جہاں وسائل نکلے ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوا، اور انہیں ملکوں میں ہوا ہے جہاں لوگوں کا ان پٹ بہت زیادہ ہے. ایک قسم کا ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ہے جہاں جو پبلک ہے اس کا کنٹرول ہے. اگر آپ سب سے اچھا اگزامپل دیکھیں وہ ہے ناروے میں. وہاں میں ہے پبلک پینشن فنڈ گلوبل. اس میں یہ ہے کہ کوائٹ سمپلی جو بھی ریزروز اور وہ جو رائٹس ہیں ایکسپلائٹیشن کے، آئل ایکسپلائٹیشن، نارتھ سی آئل، وہ دیتی ہے یہی فنڈ. یہ بڑی انڈیپینڈنٹلی مینیجڈ ہے، سپروائزڈ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے تھرو. اس میں جو لوگ ہیں وہ چنتے ہیں اور ایک پروفیشنل فنڈ مینیجرز ہیں وہاں. وہ ریزروز کو بھی ایلوکیٹ کرتی ہے بڑی کمپٹیٹیو بڈنگ سے، اوپن کمپٹیٹیو بڈنگ سے، اور جو پیسے آتے ہیں اس کو فوراً نہیں خرچ کر سکتے ہیں. بس 3% سے زیادہ جو اس فنڈ ہے جو انکم آتی ہے اس سے زیادہ نہیں خرچ کر سکتے. وہ لانگ ٹرم، اور جو پیسے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر خرچ ہوتے ہیں بڑے بڑے عمارتیں بنانے میں نہیں، اور لگژری گاڑیوں میں نہیں، اور یہ سب کوئی چیز نہیں. ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ، ان کی ہیلتھ کیئر، ان کی ایجوکیشن فیسلٹیز، ان کی جو انفراسٹرکچر ہے ٹو میک دیئر فیوچر بیٹر. تو صحت مند پڑھے لکھے انسان پیدا کرنے اور پہ کیپیبلٹیز اور کہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں، اور دوسرے کے لوگ کمپیٹنٹ ہوں. اور اگر کمپیٹنٹ ہوں گے تو انڈسٹریز بنائیں گے، سروسز کریں گے، اور اس سے ملک کی ترقی آئے گی. ناٹ کہ بس زمین سے کھودا ہیرے اور منرلز نکالا اور بیچ کے آپ نے. یہ تو بڑی ایک افسوس کی بات ہوگی. یعنی پاکستان بھی خدا نخواستہ پھر اسی روٹ پہ چل سکتا ہے جس کا شکار جو ساؤتھ امریکہ اور ساؤتھ اور افریقی ممالک ہوئے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا جیفری سیکس، یہ بڑے ایک فیمس اب نام ہے کافی. جی، امریکی معیشت دان ہیں جیفری سیکس، اور بہت ہی پڑھے لکھے، کولمبیا میں پروفیسر بھی ہیں. ان نے کہا ہے ریسرچ کرس از ون آف دا ورسٹ فینومینز ان ڈیولپنگ اکانومیز. ایکچولی ختم کر دیتی ہے. تو یہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے لوگوں کو، بلکہ خوف آنا چاہیے کہ کیا ہوگا اس ریسورس سے. اور اس سے ایک اور چیز بڑی بری ہوتی ہے، آئی ایم شیور انشاءاللہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا، مگر کہ آٹوکریٹک ریجیم جو جہاں ڈیموکریٹک رائٹس ہیں لوگوں کی اور رول آف لا، اس لیے کہ پیسے بہت آ جاتی ہیں اور ایک بیک سسٹین ہو سکتا ہے، تو آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے سوسائٹی کی تھرو رول آف لا اینڈ ڈیموکریٹک پروسیسز، وہ ختم ہو جاتی ہیں، ہارم ہو جاتی ہیں. جی بنیاد شاید یہی وجہ ہے کہ مصر ایک اس کی بڑی مثال دی جاتی ہے ایجپٹ کی، کہ وہ بھی اس کو بڑی باقاعدگی سے امداد بھی ملتی ہے امریکہ کی طرف سے بھی، قرضے بھی بڑے ماشاءاللہ پاکستان کی طرح بہت قرضے انہوں نے بھی لیے ہوئے ہیں. لیکن جو گورننس کی، رول آف لا کی بدحالی تو آج بھی ویسی ڈپینڈنسی یا انحصار ہے ان کا IMF پہ. ڈپینڈنسی تو وہ ایک IMF پروگرام سے دوسرے IMF پروگرام پر جاتے رہتے ہیں، اور کبھی وہاں ریئلی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہی نہیں ہے. گروتھ ریٹ جو ہے ایک کانسٹنٹ لو گروتھ ریٹ ہے. اگر آپ دیکھیں ان کی بھی جو اتنی ایک پڑھی لکھی سوسائٹی تھی، اور ایجپٹ کی کہتے تھے کہ عرب ورلڈ میں سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ایک لوگ ہیں، مگر اور لوگوں کو بڑا ایکسپورٹ کرا ہے انہوں نے. اب ان کی جو ہے پڑھائی بھی کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی جو ہیومن کیپٹل ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. جو ناصر نے کرا تھا، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ تھی تب بھی، مگر اس نے بڑا انویسٹ کرا تھا ہیلتھ اور ایجوکیشن پر، وہ ساری ڈکلائن کر رہی ہے. تو ایجپٹ ایک بہت ہی سبق دینے والا ایگزامپل ہے ہمارے لیے. اور یہ جو ڈپینڈنسی ہے ہماری یہ منرلز پر، نہ میریکلز پر، نہ گیم چینجر پر، جو بھی گیم چینجر ہے، ہم لوگ کو سوچنا چاہیے گیم چینجر والے ایٹیٹیوڈ سے ہٹ جائیں اور اپنی کیپیبلٹیز بنائیں. ہیومن کیپیبلٹیز بنائیں گے جیسے اپنے گھر میں ہوتا ہے ویسی ملک کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ہیومن کیپیبلٹیز بنائیں، اپنے انوائرمنٹ ایسے کریں جو کمپٹیٹیو ہو اور جہاں لوگ محنت کر سکیں اور اس کا محنت کا آپ کو ریوارڈ آئے، تو پھر خود ہی انویسٹمنٹ آتی ہے، خود ہی ترقی ہوتی ہے. وہ سب سے اچھا. اگر یہ منرلز ہیں تو وہ ایک سٹیمولس ضرور دے سکتا ہے، مگر اس کو آپ سورس نہ بنائے اپنے پراسپیرٹی کا. اچھا، یہ جو بار بار
آپ بھی بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ رول آف لا, یعنی قانون کی حکمرانی, آئین کی, معاہدے کی پاسداری, یہ کتنی عام ہے غیر ملکی سرمایہ کار کو کسی ملک میں لانے کے لیے؟ دیکھیں, رول آف لا کے سوائے اور کوئی طریقہ نہیں جو اچھے اور جو سمجھے جاتے ہیں انٹرنیشنل گڈ گورننس والے کارپوریٹس. ویسے تو کافی وہاں بھی دوسرے ملکوں میں بھی بہت ہی ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, کارپوریٹس ہیں جو کرپشن پروموٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا ٹائنی رولنڈ تھا, اس کا جو زمبابوے میں انوالومنٹ تھا وہ انٹائرلی بیسڈ تھا کرپشن پر. آپ نے جو میں نے کہا بلڈ ڈائمنڈ, جو کچھ ایسے ڈائمنڈ ایکسپلائٹرز بھی تھے جو ہے وہ بڑے کرپشن پروموٹ کرتے ہیں, تو وہ جو ہے بڑے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. مگر جہاں جو انٹرنیشنل کمپنی, جو لسٹڈ کمپنیز ہیں, وہاں تو بہت ہی زیادہ ان کو دیکھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, کہ برابری سے ساروں کو ٹریٹ کریں, اور رول آف لا ہو, کہ ان کے کانٹریکٹس جو ہیں ان کی پروٹیکشن ہو, ان کی ایگزیکیوشن میں پرابلم نہیں ہو, اور جو پروفٹس آئے وہ نکال سکیں. تو یہ رول آف لا کے بغیر کسی ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, جو اچھی انویسٹمنٹ. اور اگر دوسری قسم کی انویسٹمنٹ لائے گا تو آپ کو بس نقصان ہی نقصان ہوگا. پھر شاید وہی حشر ہوگا جو مصر کا ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہے جہاں سارے ملکوں کو ہوا ہے, اسپیشلی وہی میں کہا جہاں یہ معدنیات ہوتے ہیں, اور وہاں اسی قسم کے کیا کریں, میں اردو میں کہوں گا 2 نمبری قسم کے انٹرنیشنل کمپنیز اگر آ جائیں تو وہ آپ کو نقصان ہی نقصان پہنچاتے ہیں. بس امید ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی. اچھا, آپ نے ایک شرارتاً پھر آپ نے گیم چینجر کی بات کر دی ہے, تو مجھے مجبوراً اب آپ سی پیک کی طرف لا رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا جس طرح چین اور امریکہ کے درمیان اب جنگ چھڑ گئی ہے, بلکہ چین نے تو بہت ساری دھاتیں جو ہیں ان کی برآمد بھی روک دی ہے باقی دنیا کو, اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے چین اور امریکہ کے تعلقات میں بھی مزید تلخی آئے گی. اب اس کا پاکستان اور چین کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ ہم زیادہ شاید امریکہ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ وجوہات مجھے تو نہیں معلوم, لیکن اگر تو امریکہ کے قریب پاکستان ہو رہا ہے اسٹریٹجیکلی, اکنامکلی, تو پھر چین کے ساتھ ہمارے تعلقات آپ نہیں سمجھتے کہ متاثر ہوں گے؟ دیکھیں, اب جو ہے چین اور امریکہ میں ایک آلموسٹ ٹریڈ وار, تو اوپن ٹریڈ وار ہے, اور انفیکٹ اب ڈپلومیٹکلی بھی آلموسٹ اوپن ہاسٹیلٹی ہے, جیسے باتیں ہو رہی ہیں ان دونوں میں. اور چین نے اب جو ہے وہ چین ایک میجر پاور ہو گیا ہے. اس کی نامنل جی ڈی پی جو ہے وہ کوئی 18 ٹریلین ہے, امریکہ کی ہے کوئی 25 ٹریلین. جو پی 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 ایڈجسٹڈ ہے, جو اپنے جو ریلی پرچیسنگ پاور جس کو کہتے ہیں, جو ریلی خرچ کر سکتے ہیں, اس لحاظ سے چین کی 10 سال پہلے ان کی جو جی ڈی پی تھی, 10 سال ایک ڈیکیڈ پہلے امریکہ سے زیادہ ہو گئی, اور ان کی جو ہے جی ڈی پی کوئی 35 ٹریلین ہے, اور امریکہ کی کہتی ہے کہ پی 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 ایڈجسٹڈ بیسس پر 30 ٹریلین. سو یہ سمجھ لیں کہ چین جو ہے ایک گلوبل پاور ہے. 40% آف انڈسٹریل پروڈکشن آج جو ہے وہ چین میں ہے. چین جو ہے الیکٹریسٹی پروڈکشن ٹوائس ایز مچ, ان کی 2 times as much as امریکہ ہے. وہیکلز, الیکٹرک وہیکلز, 60% آف الیکٹرک وہیکلز آر بینگ پروڈیوسڈ ان چائنا. تو چین جو ہے بہت آگے نکل گیا ہے اب کافی چیزوں میں, اب امریکہ کو پیچھے. تو اس لیے اب جو چین ہے وہ سر جھکا کے نہیں چلتا ہے, وہ آنکھ میں آنکھ دے کے بات کر رہا ہے امریکہ سے. اب یہ ہو گیا کہ امریکہ کو تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. آبویسلی وہ ایک گریک ہسٹورین اور فلاسفر تھا تھیوسیڈیڈیز, اس نے کہا تھا تھیوسیڈیڈیز ٹریپ, کہ جب ایک پرانا پاور ہوتا ہے جو اپنے کو چودھری سمجھتا ہے, اور وہ ملک دنیا کے چودھری, اور ایک نیا ابھرتا ہوا چودھری آتا ہے, تو پرانے چودھری کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور پھر کوشش کرتا ہے کہ نئے جو ابھرتے ہوا پاور ہے اس کو کیسے سپریس کرا جائے. تو پرانا چودھری اس وقت پریشان ہے, تو وہ کیسے ابھی سپریس کرے گا چین کو اور دوسرے ملکوں کو؟ تو پرانا چودھری جو ہے وہ اب بڑا پریشان ہے. وہ اب کوشش کرا کہ یہ شروع کرا ٹریڈ وار. اس نے سمجھا کہ سارے جو دوسرے ملک ہیں وہ بھی چائنا کے پیچھے لگیں گے. اب دوسرے ملک اپنے فائدہ سے سوچتے ہیں. تو اب دیکھا آپ نے
زی جن پنگ صاحب پریزیڈنٹ وہاں ویتنام گئے. ویتنام نے بڑی خوش اخلاقی سے ان کو انوائٹ کرا. ان کے اپنے جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہیں وہ ایئرپورٹ گئے ان کو ریسیو کرنے, اور کافی سارے ایم او یوز, اور بلکہ وہاں ریلوے لائن ڈائریکٹلی چائنا سے ویتنام جا رہی ہے, ان کے ان کی جو کیپٹل ہے, اور کافی سارے ان کے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو پرانا چودھری ہے اس کو بڑی خار آ رہا ہے, تو اور سملرلی ملیشیا, تو سارے ملک اپنا. اچھا, انہوں نے کھل کے کہا بھی ہے کہ ہم چین کے ساتھ اپنا اقتصادی تعاون جاری رکھیں گے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس قسم کی پوزیشن واضح طور پہ لے سکے گا؟ دیکھیں, ہم لوگ ہمیشہ پاکستان ہم لگتا ہے ہمیشہ نازک موڑ پر ہوتا ہے. یہ کبھی میں نے ایسے نہیں سنا کہ پاکستان نازک موڑ پر نہیں ہو. مگر یہ دیکھیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز. چین ہمارا ایک نیبر ہے. چین ہم اس ملک کو, پاکستان کو, ہمیشہ جب اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوا ہے تو سپورٹ کرا ہے. یہ بھی سوچیں آپ کی نیوکلر کیپیبلٹیز ایک لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس ملک کی لانگ ٹرم سیفٹی کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ اس پہ لوگ obviously ڈفرینٹ ویوز ہیں, مگر given that انڈیا ایک ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے اور وہ نیوکلر پاور, تو آپ کو ضرورت ہے, وہ کس نے آپ کو ہیلپ کرا ڈیولپ کرنے؟ وہ چین نے. آپ کی جو ایئر فورس ہے اس میں J-17, تو آپ چین سے اگر آپ علیحدگی اگر کرے گا نا, ایسا کوئی ان کو فیلنگ دیے گا کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے اس ملک کو. ضرور امریکہ سے دوستی رکھنی چاہیے, ہر ملک سے دوستی رکھنی چاہیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں انڈیا اور دوسروں ملکوں سے بھی دوستی رکھنی چاہیے, مگر چین جتنا ہمارے لیے وائٹل ہے اور ان کو ہمارے سائڈ پر رکھنا, اس سے ہم لوگ کی پاور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی بڑھتی ہے. تو اگر ہم وہ جو ایک ایسینشل ٹائی ہے اس کو اگر ہم کمزور کر دیں گے, تو دوسرے ملک بھی ہم لوگ کو زیادہ ایکسپلائٹ کریں گے. تو یہ ذرا سا سوچنا چاہیے. جو بھی پالیسی میکرز ہیں بہتر جانتے ہوں گے, فارن آفس یہ سب میں, میں تو ایک ایکسٹرنل آبزرور ہوں, مگر اگر ان کو ایک ایسا محسوس کرائے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور آپ کسی اور ملک کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں, تو بڑا اس میں خدشات ہیں. جی بالکل. جاوید صاحب نے جیسے کہا کہ بہت نامناسب ہوگا اگر چین کو یہ تاثر مل گیا کہ پاکستان اب مکمل طور پہ اپنا قبلہ جو ہے وہ واشنگٹن کو قرار دے چکا ہے, کیونکہ روایتی طور پہ تاریخی لحاظ سے چین نے بہت زیادہ امداد کی ہے, ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور دوسری جاوید صاحب نے جو بات کی وہ یہ کہ آپ کے پاس معدنی وسائل, کوئی بھی وسائل اگر ہیں, تو اس کا جب تک انتہائی مناسب انداز میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اس سے استفادہ نہ کیا جائے, تو اس وقت تک ایک لعنت, اس کو کہتے ہیں ریسورس کرس, اس کی حیثیت اختیار کر سکتے ہیں. اس کو آپ گیم چینجر اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس سے استفادہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. لہٰذا ہمیں سر جھکا کے بہت محنت کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام کرنے چاہیے بجائے نعرہ بازی کے. بہت بہت شکریہ.